بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گپ شپ ہماری، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ تیسرا سیشن ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور جو کوشچن، جو بات آپ چاہتے ہیں پوچھنا، میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ اس میں آج ہم شروع میں ہی ایک بات پہ غور کریں گے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ ایک آپس میں مل کر پروگرام بنا رہے ہیں ٹیک شاپ کا، اور باقاعدہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے بھی تھوڑا سا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ جب آپ اس قسم کا کام کریں گے ارننگ کا، تو اس میں سب سے اہم سٹیپ کون سا ہے جس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، زیادہ غور کرنا چاہیے، زیادہ سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، پوری معلومات ہونی چاہیے؟ وہ آپ میں سے کوئی اگر بتا سکتا ہے تو مجھے بتائے۔ ہاں بولو۔ ہم لوگوں کو یہ سیٹرڈے کو کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ سیٹرڈے کو کرنا تھوڑا سا نہیں دن نہیں کہہ رہا، میں یہ اپنی طور پہ دیتا ہوں۔ اس میں اہم ترین بات ہے مارکیٹنگ۔ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس میں پہلا قدم کون سا ہے؟ کوئی آپ میں سے بچہ اگر بتا سکتا ہے تو وہ بتائے، کیونکہ آپ لوگ بولیں گے، آپ سمجھیں گے تو تب اچھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی سکتا ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کہیں، ان کو خود بیٹا سوچنے دیں، سوچ بولنے دیں۔ اگر نہیں بولتے تو میں بتا دوں گا۔ مارکیٹنگ میں سب سے اہم قدم پہلا کون سا ہے؟ کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مطلب جب آپ ان کو اپنی چیز لے کر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اپنے کسٹمر بنائیں، پھر ان کے لیے کوئی اچھی دیکھو، میں سروس۔ آپ لوگوں کو، جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس کو یوں سمجھے جیسے آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تو آپ چاہتے ہیں ہم بڑے ہوں، کچھ کریں، خواہ جاب میں جائیں، خواہ بزنس میں جائیں، یا آپ کوئی بھی کام کریں، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں اس سے آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ کی دلچسپی ہو، آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو۔ جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کوئی کام کریں تو آپ کسی کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں، اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ لازماً دیکھنا پڑتا ہے کہ میتھ کا اچھا ٹیچر کون سا ہے، انگلش کا اچھا ٹیچر کون سا ہے، فزکس کا کون سا ہے۔ تب آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، کیوں کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، میں ان کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں۔ اسی طرح مارکیٹنگ میں بھی آپ لوگوں نے لوگوں کی ذہن کو پڑھنا ہے، مینٹلی کو دیکھنا ہے، ان کی پسند کو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں اور اس پروگرام میں آئیں گے، وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی، یا کپڑوں کی، یا کوئی اور چیز؟ آپ ڈرائنگ بناتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، اس کو تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی آپس میں بیٹھ کر غور کریں، اور غور کرنے کا طریقہ سب سے بہترین آپ بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، سمجھو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ آپ پڑھائی میں نہیں رکھیں گے اور اس میں نہیں فوکس کریں گے اپنے آپ کو،
تو سمجھیں آپ مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہے, کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جس کی جو ہیبٹ ہوتی ہے, جو عادت ہوتی ہے, کہ اگر ایک بچے کی عادت یہ ہے کہ وہ گھر سے کوئی لنچ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں اپنے جو میرے کلاس فیلو اور میری فرینڈ ہے میں اس کو بھی ساتھ شیئرنگ کروں, تو وہ اس کی عادت بچپن میں جو اسکول میں ہوگی وہ اینڈ تک رہے گی. جب بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نوازے گا, کوئی چیز دے گا, تو اس کی کوشش ہوگی میں اپنے حصے میں سے اوروں کو بھی شیئر کراؤں. تو اس میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ جتنا آپ شیئرنگ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس میں ایک تو آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے, آسان نہیں ہے. اس کے لیے اسے عزم و ہمت اس کے اندر چاہیے, بہادری چاہیے, حوصلہ چاہیے, برداشت چاہیے, اور اس کے اندر مستقل مزاجی چاہیے. پھر جتنی بھی مشکلات آئیں وہ سب آسان ہو جاتی ہیں, اس کے لیے کوئی پھر مشکل نہیں رہتی. سمجھ گئے؟ اب آپ میں سے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کوئی بات کوئی کرنا چاہتا ہے, تو بے شک پوچھیں. تو آپ جس سے آپ اپنی لائف میں بہت سارے سکسیزفل لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ بھی خود بہت سکسیزفل ہیں, آپ کو جب کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سکسیزفل بننا ہے یا اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم چیز یہی میں نے جو اب کہا ہے کہ انسان کی زندگی آسان نہیں ہے. اس کے لیے اس کو عزم و ہمت, حوصلہ, برداشت اور تحمل, بردباری اور عزم اور مستقل مزاجی چاہیے. جب یہ ہوگی, جس کام میں آپ ڈٹ جائیں گے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنے پیرنٹس کو ضد کرتے ہیں میں نے یہ چیز لینی ہے, آپ اس میں ڈٹ جاتے ہیں. جب ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے, وہ بات آپ کے وہ مان جاتے. اسی طرح اگر آپ اپنے کاموں میں ڈٹ جائیں اور فوکس کر لیں اور مستقل مزاجی اپنا لیں, تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کوئی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے اس کے لیے کوئی کام امپاسبل نہیں ہے. وہ ہر کام کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا, کبھی آپ لوگ سوچ سکتے تھے کہ چاند پہ بندہ پہنچ جائے گا؟ یعنی ہر کام. اب ہم یہاں پر بیٹھ کر فون پہ ہر طرح سے بات بھی کر لیتے ہیں, کنٹیکٹ بھی ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی. ہماری جو ایج تھی, آپ حیران ہوں گے, اس ایج میرے سے کل کی بات ہے. یہ ایک آیا تھا وہ عمران لے کے ایک فوجی کو, وہ فوجی کافی بڑا افسر تھا, یہاں میرے پاس بیٹھا تھا. کہتا ہے ہمارا کلچر, ہماری جو روایات, ہماری ٹریڈیشن, اور اس وقت کے لوگ بہت اچھے تھے. میں نے کہا نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اچھے تھے, ہمارا کلچر اچھا تھا, ہماری ٹریڈیشن اچھی تھی, لیکن آج کے جو بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھ لیں, یہ چھوٹا سا بچہ ہم سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے, جانتا ہے. ہم اتنا نالج نہیں رکھتے, کیونکہ آپ نالج سمجھیں, نالج از پاور. آپ اقبال کی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے چھوٹی سی بات میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت بڑی بات ہے. کیا کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. من کی دولت ہے اندر. علم کوئی چورا سکتا ہے, کوئی لے سکتا ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, تن کی دولت چھاؤں ہے. یہ جو ہم مٹیریل کوٹھیاں بنا رہے ہیں, پلاٹ لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, یہ تن کی دولت چھاؤں ہے. آتا ہے دھن, جاتا ہے دھن. یعنی دولت آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. کتنی بڑی بات اس نے کر دی.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس کے پاس نالج ہو. اب ہم اکثر موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کا میں بھیجتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے نالج کی, اور وہ جب کسی بات کو بولتا ہے تو اس طریقے سے بولتا ہے کہ آپ لوگوں کو پوری طرح وہ حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہے. اور وہ بچوں کے بارے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کی سوچ بدلنی چاہیے, اور یہ سوچنا بچوں کو چاہیے کہ ہم نے بڑا ہونا ہے, بڑا بننا ہے, کوئی اچھا کام کرنا ہے. وہ لکیر کے فقیر نہ بنے کہ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن رہا ہے تو انجینئر بن گیا. ان کے ذہنوں میں یہی چیزیں رہتی ہیں تو وہ کچھ نہیں. میں اب 2-3 سیشن میں جو ہمارے آپس میں ہو رہے ہیں, اس میں نے اپنا ماشاءاللہ آمنہ کو سنا ہے, دیکھا ہے بولتے ہوئے.